وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، رب تعالی نے ان انسانوں کو جن کو ہدایت کی توفیق بخشی، صرف اسی بات کے اوپر نہیں چھوڑ دیا کہ یہ ایمان لے آئے، یہ کافی ہے، بلکہ جس طرح سونے کے اندر کھوٹ کو علیحدہ کرنے کے لیے اس کو گرم کیا جاتا ہے، اور گرم کرنے کے بعد اس کی کھوٹ علیحدہ ہو جاتی ہے، اور جو خالصتاً سونا ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح مومنین کے اوپر بھی رب تعالی وقتاً فوقتاً ان کی وسعت کے مطابق امتحانات بھیجتے رہتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ یہ امتحان کے اندر بھی اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکتا ہے یا نہیں. دیکھ لیجیے انبیاء علیہ السلام کو کیسے ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور کیسے انہوں نے ان مصائب کو برداشت کیا اور صبر کیا. قرآن مجید کے اندر ان کے مصائب اور ان کے صبر کو ذکر کرنے کی حکمت یہی ہے کہ آج کا مسلمان بھی جب اسلام قبول کر لے اور دین اسلام کے اندر اسلام کی خاطر اگر اس کے اوپر بھی کوئی امتحان آتے ہیں
کوئی مصائب آتے ہیں تو یہ آدمی ان مصائب کو برداشت کرتا چلا جائے، اور مصائب ضرور آتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کئی پہلے گزرنے والی شخصیت، لیکن اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہے ہیں تو یہی بات فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے میرے بیٹے، نماز کی پابندی کر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کر، اور آگے فرمایا جب تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا تو تیرے اوپر مصائب آئیں گے، فرمایا ان کے اوپر تو نے صبر کرنا ہے۔ گویا ایسے اکٹھا حضرت لقمان حکیم نے ان باتوں کو ذکر کیا کہ یہ دونوں باتیں لازم ملزوم ہیں، کہ جو ہی انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا مصائب آئیں گے، یعنی ضروری ہیں، یہ چیزیں دونوں آپس کے اندر اکٹھی ہیں۔ اور فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور، ان مصائب کو برداشت کر لینا اور تکالیف کے اوپر صبر کر لینا، یہ انسان کے لیے بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہوا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل تقریباً جو 600 سال کا عرصہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان کی طرف اٹھانے اور حضور کے دنیا کے اندر آنے کے درمیان کا، اس کے اندر جو لوگوں کی حالت اور کیفیت بن چکی تھی، لوگوں کے اندر شرک پیوست ہو چکا تھا، لوگ بظاہر تو انسان لگتے تھے لیکن ان کی حرکات و سکنات جانوروں والی تھیں۔ ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اور قرآن مجید میں حضور کے فریضوں کو بھی ذکر کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے نہیں بھیجا اپنے اس نبی کو مگر قیامت کے صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے اپنے نبی کو خوشخبری سنانے والا اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور حضور کی تشریف آوری کن حالات میں ہو رہی ہے، ایسی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، روشنی کی کہیں امید نظر نہیں آتی، ایسے کفر مغلوب، ایسے کفر غالب ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان حالات و واقعات کے اندر اسلام کی شمع جلائی جائے گی اور وہ روشن ہوگی۔ ان حالات کے اندر حضور دنیا میں تشریف فرما ہوئے، وہ چھوٹی بچیاں معصوم جنہیں معصومیت کی حالت ہی کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ ایسی شخصیت کی منتظر تھیں جو آ کر ان درندے نما انسانوں کو انسانیت سکھلائیں اور انسان بنائیں، اور یہ زمین فساد سے بھر چکی تھی، یہ بھی منتظر تھی کہ
کہ اب کوئی شخصیت ایسی آنی چاہیے اور یہ آسمان، اس کی نگاہیں بھی توحیدی سجدے دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ کئی صدیوں سے کوئی موقف نہیں تھا، سارے مشرک ہی مشرک تھے، اور وہ بیوائیں جن کا قصور یہ تھا کہ رب تعالیٰ کی وجہ سے ان کے خاوند دنیا سے جا چکے تھے، یہ کافر ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، انہیں انسانوں ہی سے نکال دیا تھا۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو ان کو حقوق عطا فرمائے۔ ان سارے حالات کے اندر جہاں مشرکین ہیں، جہاں انسان نما درندے بس رہے ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، جب حضور توحید کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہی ماننے والے انکار کرنے والے بن گئے، وہی صادق اور امین کہنے والے ساحر و مجنون کہنے والے بن گئے، وہی ساتھ دینے والے چھوڑ گئے، اور حضور بھی تنہا ہیں، ساتھ دینے والا بھی ابھی کوئی نہیں، تنے تنہا دعوت دے رہے ہیں۔ ساری کی ساری بستیاں مخالف ہیں، رشتہ دار بھی مخالفت کر رہے ہیں، اپنے چچے بھی مخالفت کے اندر آئے ہوئے ہیں، عزیز و اقربا بھی مخالفت کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ ان حالات کے اندر جب حضور نے توحید کی صدا بلند کی، قولوا لا الہ الا اللہ، جب یہ صدا بلند کی تو پھر رب تعالیٰ نے آپ کے لیے حمایتی بھی کھڑے کر دیے، کہیں صدیق اکبر کی شکل میں، کہیں عمر فاروق کی شکل میں آپ کو پھول عطا کیے، کہیں عثمان غنی کی صورت میں آپ کو معاون دے دیا، اور وہ صدیق ساری دنیا مخالفت کے اوپر آئی ہوئی ہے، ساری دنیا نہیں مانتی، لیکن صدیق نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ ساری دنیا نہیں مانتی تو نہ مانے، میں بغیر دلیل کے کلمہ پڑھ لوں گا، ساری دنیا اگر تکذیب کرتی ہے تو کرتی جائے، میں تصدیق کروں گا، ساری دنیا مخالفت کرتی ہے تو کرتی جائے، میں تو حضور کا دوست ہوں اور رہوں گا۔ اور وہ حالات کیا تھے جب حضور تنہا دعوت دے رہے ہیں اور یہ مشرکین مکہ حضور کے اوپر اپنے بازو کھینچ رہے ہیں اور لمبے کر رہے ہیں اور حضور کو مار رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا، تشریف لائے اور ان کو ہٹایا۔ یہاں پر عجیب بات لکھی ہے، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل کے اس رجل مومن کی طرح دنیا کے اندر ہزاروں آ جائیں، ان سے یہ بہتر ہیں، اس لیے کہ اس نے حضرت موسیٰ کی تائید کی تھی لیکن ایمان کو مخفی رکھا تھا۔ صدیق اکبر وہ شخصیت ہے جس نے حضور کی تصدیق کی اور ایمان کا اظہار بھی کیا، یہ وہ شخصیت ہے۔ آج ہم ان کے نام جو لیتے ہیں ویسے نہیں لیتے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے ان کے اوپر مصائب آئے ہیں، بڑے ان کے اوپر حالات آئے ہیں، دنیا کے اندر بادشاہ ہو کر بھی انہوں نے فقیری والی زندگی گزاری، دنیا کی حکومتیں ان کے پاس تھیں لیکن فقر و فاقہ ان کے اوپر غالب رہا، دنیا کا ساز و سامان ان کے پاس تھا لیکن بھوک ان کا مقدر بنی رہی، پیاس ان کا مقدر بنی رہی۔ ایسے حالات کے اندر انہوں نے جب حضور کا ساتھ دیا،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو روشن کیا اور قیامت کی صبح تک لوگ آتے رہیں گے اور ان کا ذکر خیر کرتے رہیں گے۔ تو اسی وجہ سے کہ وہ دنیا کے اندر آئے اور حضور کا ساتھ دیا اور جو مصائب آتے گئے ان کو برداشت کرتے گئے۔ غزوہ ذات الرقاع کے اندر جا رہے ہیں صحابہ اکرام، پتھریلی زمین ہے، چلتے چلتے پتھروں کے اوپر پاؤں زخمی ہو گئے، لیکن حضور سے یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول آپ ہمیں کہاں بیچتے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں، یہ تو پتھر ہیں، ہمارے پاؤں زخمی ہیں۔ لیکن نہیں، انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر پٹیاں باندھی اور خون بہتا رہا اور وہ لڑنے کے لیے تیار رہے۔ ایسے ان کے حالات تھے۔ اور غزوہ جیش الحبت کے اندر ایسے حالات آئے کہ پتے کھانے پڑ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری قضائے حاجت ایسے ہوتی تھی جیسے بکریاں اور اونٹ جو ہے پیشاب کرتے ہیں، ہمارا یہ عالم تھا۔ تو ایسے حالات و واقعات کے اندر جب انہوں نے دین کی محنت کی اور دین کو بلند کیا تو اللہ تعالیٰ نے آج تک بلکہ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ ان کے نام کو روشن رکھیں گے۔ ہمیں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو جب تم دین اسلام کو قبول کرو گے اور ایمان کی علامت کو اپنے اوپر ظاہر کرو گے اور اپنے اوپر مومن ہونے کا لیبل لگاؤ گے، پھر تمہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا، تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ فرمایا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف اس بات کے کہنے کے اوپر کہ وہ ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا؟ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، ہم نے انہیں بھی آزمایا، کہیں یحییٰ کو کنگھیوں سے نوچ کر آزمایا، کہیں زکریا کو آرے کے ساتھ 2 لفظ کر کے آزمایا، اور کہیں عمر کو شہید کروا کے آزمایا، اور کہیں عثمان کو دین کے لیے قربان کر کے آزمایا، اور کہیں بلال کو انگاروں کے اوپر لٹا کے آزمایا۔ تو یہ حالات و واقعات چلتے رہیں گے۔ دنیا کہیں اقربا کی صورت میں مخالفت کرے گی، کہیں دوست مخالفت کریں گے، اور کہیں محلے اور خاندان والے مخالفت کریں گے، اور کہیں اور باقی ملک کے اندر باقی جتنے بھی ہیں یہ مخالفت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی۔ کامیاب وہ ہے جو ان مصائب اور حالات کو برداشت کرتے کرتے اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا، اور ناکام وہ ہو جائے گا جو ان لوگوں کی باتوں کو سن کر اور ان کی باتوں سے مایوس ہو کر بیٹھ جائے اور دین اسلام کے ان اہم فریضوں کو اور اہم ارکان کو چھوڑ دے۔ تو ایسا آدمی پھر اپنا ہی نقصان ہو جائے گا۔ یہ دنیا والے تو باتیں کرتے چلے جائیں گے، انہوں نے تو کس کو معاف کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے ہیں، فرمایا کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے والے اور ایک انتہائی معزز شخصیت اور انتہائی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، لیکن لوگوں نے انہیں بھی معاف نہیں کیا۔ ان کے ساتھ بھی مزاح کر رہے ہیں اور ٹھٹھا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہنس رہے ہیں۔ فرمایا ان تسخروا منا، اگر آج تم ہنستے ہو ہمارے ساتھ تو کوئی بات نہیں، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہمارا بھی ایک وقت آنے والا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی ہنسیں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ،
جب یہ لوگ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں، اور فرمایا آگے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن یہ ایمان والے کفار سے ہنسیں گے۔ اور اس کے ہنسنے کی صورتیں مفسرین نے مختلف بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ایمان والے جہنم کے گڑھے کے ساتھ اوپر کھڑے ہوں گے بالکل، اور یہ کفار جو ہنسنے والے اور منافقین اور ان کے ساتھ مزاح کرنے والے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے، اوپر جب بالکل قریب پہنچیں گے پھر اللہ تعالیٰ انہیں نیچے گرا دیں گے، پھر جب اوپر آنے کی کوشش کریں گے پھر انہیں نیچے گرا دیا جائے گا۔ تو یہ حالات ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو ان نیک لوگوں کے ساتھ مزاح کریں گے اور ان کے پیچھے باتیں کریں گے اور ان کو ستائیں گے اور ان کو دین سے مایوس کریں گے اور دین سے روکنے کا سبب بنیں گے۔ پھر یہ حالات ان کے ساتھ قیامت کے دن ہونے والے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا کام اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے، جو مصائب اور تکالیفیں آئیں ان کے اوپر صبر کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے اوپر بڑا انعام رکھا ہوا ہے، بڑے اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت ارادہ کرتا ہوں ان دنیا والوں کی باتوں کے پیچھے مت آئیں۔ یہ دنیا والے اگر ہم جو تھوڑی سی دین کی محنت بلکہ نماز پڑھتے ہیں، اگر ان سے یہ ہو تو یہ نماز بھی ایسے لوگ ایسے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ ہم نماز ہی چھوڑ دیں، باقی بھی ساری چیزیں جو ہم عبادات کرتے ہیں ان کے تو دل یہی ہے کہ یہ چھوڑ دیں، ختم کر دیں۔ لیکن ہم نے کسی کو دیکھ کر یہ نماز نہیں پڑھنی، کسی کو دیکھ کر یہ دین کی محنت نہیں کرنی، کسی کو دیکھ کر دین کی دعوت نہیں دینی، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھ کر یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ۔